اور ایک صاحب نے بڑے خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز تو پولیس رات بن گیا ہے، اور ایک حافظ جی جو ہے پولیس رات سے 10 لوگوں کو گزار سکے گا. ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز گزروا دیے ہیں. یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے. سنجیدہ چہروں کے ساتھ قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے، اور اس موقف کو دہرایا ہے کہ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے. حالات ایسے بن رہے ہیں کہ اب امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود بھی اسرائیل کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ فلسطین سے جو جنگ ایران تک آ پھیلی ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ تنہا ہے اور یورپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا. پہلی مرتبہ یورپ ایک جنگ سے لاتعلق رہا ہے کہ جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے. امریکہ میں پوری امریکی عوام اس وقت ٹرمپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے ہیں. جو شخص ملک کے اندر بھی تنہا ہو، پورے یورپ میں تنہا ہو، پوری دنیا میں تنہا ہو، وہاں پاکستان کے حکمران آج بھی ٹرمپ کی خوشامد اور اس کی رضامندی کے لیے ہر اقدام کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. کون سی آزادی ہے یہ؟ کون سی خود مختاری ہے؟ ہمارے حکمران اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھے ہیں اور ایک غلامانہ ذہن کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. عوام کی جھوٹی نمائندگی کو لے کر سول حکمران اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار اور اسٹیبلشمنٹ وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار. یہ وقت ہے کچھ مضبوط فیصلہ کرنے کا. تمام وبال قوم کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. مصیبتوں کے پہاڑ، مہنگائی کے پہاڑ عام آدمی پر ڈال دیے جاتے ہیں. حکمران جوں کے تو عیاشیاں کر رہے ہیں. آج اسرائیل اس حد تک جری ہو رہا ہے کہ وہ ایک نئے قانون کے ذریعے سے فلسطینیوں کو پھانسیوں تک لے جائیں گے. تمام قیدیوں کو پھانسیوں تک لے جانے کے لیے ایک قانون بنا دیا گیا ہے. یہ قانون جنیوا انسانی حقوق کنونشن سے متصادم ہے. یہ قانون اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر سے متصادم ہے. اقوام متحدہ ہو یا جنیوا انسانی حقوق کنونشن اس کا فوری طور پر نوٹس لے، اسے انسانی حقوق کے منافی قرار دے، اور قیدیوں کے حوالے سے جو عالمی قانون ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، جبر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. امن و امان کی صورتحال ابتر ہو چکی ہے. حکومتی رٹ ختم ہے. یہاں کی صوبائی حکومت نہیوں میں نشیوں میں، آپریشن کے خلاف بھی اور فوج کے ساتھ شانہ بشانہ بھی.
اس قسم کی ڈاواڈول پالیسیوں سے حکومتیں نہیں چلا کرتی. عوام کو ایک پرسکون حکومت چاہیے، ایک ایسی حکومت جو عوام کو بھی سکون دے سکے. حکومت بھی مضطرب اور عوام بھی مضطرب، یہ پھر اسٹیٹ نہ ہوا، اس کو کوئی اور نام دینا ہوگا. چھبیسویں آئینی ترمیم کے دوران ہم نے کچھ ترامیم دی تھی جو تسلیم کر لی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. 1 جنوری 2028 سے پاکستان کے اندر دستور کے مطابق اب سود بند ہوگا، لیکن 2026 شروع ہے، 1 سال بیچ میں رہ گیا ہے، اور اس وقت تک سود کے خاتمے کے لیے کوئی اقدامات ہمیں بینکوں میں یا محکموں میں نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا چاہتی ہے حکومت؟ یہ تو ایک ڈنگ ٹپاؤ سیاست والی بات ہوئی کہ جب مجبوری ہے تو ہر بات مان لی، جب اس مجبوری سے نکل گئے تو پھر اپنی وہی خو، وہی عادت، وہی روش. اس طرح تو عوام نہیں چلیں گے آپ کے ساتھ. جمعیت علماء اسلام اسلامی قوانین کا دفاع کرے گی. اس وقت بھی جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ڈبیٹ کے لیے ایوان میں لائی جائیں گی، ایک بھی ابھی تک کوئی سفارش وہ بحث کے لیے ایوان میں پیش نہیں کی گئی. اس سے حکمرانوں کی بدنیتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بدنیتی سے حکومتیں نہیں چلا کرتی، جھوٹی نمائندگی کے ساتھ حکومتیں نہیں چلا کرتی. ہم عوام میں ہیں اور ہم ملک کی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی چیزوں پر ابھی آخری اقدام سے پہلو تہی کر رہے ہیں، ورنہ یہ ایک دن کی مار ہے. عوام میں ناراضگی ہے، حکومت سے بھی ناراض، ریاستی اداروں سے بھی ناراض. ان کے آپریشنز بھی نہ عوام کو امن مہیا کر رہے ہیں اور نہ اس کی طرف کوئی پیش رفت، بلکہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کا والی بات ہے. آج بھی 2024 کے الیکشن کی روش برقرار ہے. جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، عینی شاہدین کہ آج بھی شکست خوردہ لوگ جو ضمنی الیکشنوں میں ہار چکے ہیں ان کو کامیاب قرار دیا گیا ہے. پانچ 5,000 ووٹ لینے والا ہارا ہوا ہے اور 500 ووٹ لینے والا جیتا ہوا ہے. شرم آنی چاہیے اس انتخابی نظام کو، اس الیکشن کمیشن کو اور ان قوتوں کو جو اس قسم کے نتائج کے لیے اپنی ریاستی قوت کو استعمال کرتے ہیں. کیا تبدیلی آئی ہے تمہارے اندر؟ اگر آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم خوشامد کر کے سیاست کریں گے تو یہ جمعیت علماء اسلام کی روش نہیں ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی تربیت نہیں ہے. ہم نے سر اٹھا کر چلنا سیکھا ہے اور اپنے اکابرین سے سیکھا ہے، اور وہی روش چلے گی. کہاں تک جانا چاہتے ہو یہ آپ بتائیں، ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں.
سمندر نے کہا مچھلی سے کب تک تیرتے رہو گے؟ تو مچھلی نے کہا جب تک تیرے اندر موجیں مارنے کی طاقت ہے اس وقت تک میرے اندر تیرنے کی بھی طاقت ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز 12 اپریل کو بہت بڑا اجتماع ہوگا اور اچھا میلہ لگے گا انشاءاللہ، اور عوام کو اعتماد دلایا جائے گا کہ آپ تنہا نہیں ہیں، کوئی تو ہے جو آپ کی پشت پر کھڑا ہے اور آپ کے حق کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی جو حالیہ توانائی پروگرام کو وہ کرتے جس پہ آپ نے بات کی کہ قیمتوں میں اضافہ، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو حکمران اور تمام جو لیڈنگ پارٹی کی لیڈرز ہیں وہ آپ کے گھر کے دباؤ کرتے ہیں، آپ کے گھر آ کے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو عوام تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ جو ہے نا سلام مشورہ ہے۔ سلام مشورے کے لیے شاید کم آتے ہوں، ہمارے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے زیادہ آتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ پہلے جو تحریک شروع کی تھی JUI نے اس کے اثرات بھی نکل آئے، کیا یہ دوبارہ ایک تحریک ہوگا جو ابھی شروع کیا جا رہا ہے مردان سے، یا صرف جلسے؟ بہرحال جلسوں کا تسلسل ہوگا اور اسی سے اگلے جلسوں کا اعلانات ہوں گے اور اس طرح پورے ملک میں جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ مولانا صاحب تحریک انصاف کی جانب سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو کسی طرح اپنا ہم نوا بنایا جا سکے یا آپ کے جو دست شفقت وہ حاصل کر سکے، شاید اس میں ان کو کوئی ناکامی ہوئی ہے۔ کل پھر ان کا ایک جلسہ تھا اس میں آپ کے خلاف پھر نعرے لگے، تو کیا آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان جو راستے تھے وہ بالکل ختم ہو چکے؟ جواب تو آپ نے خود دے دیا کہ کل آپ کے خلاف پھر نعرے لگ رہے تھے، ان کے آپ میں کوئی فرق تو نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ مولانا صاحب حکومتی اتحادی جماعتوں نے اجلاس پارلیمانی اجلاس بلایا، کوئی 28ویں آئینی ترمیم کی باتیں چل رہی ہیں، آپ کو کچھ سوالے اعتماد کے دیے گئے کچھ باتیں؟ دیکھیے 28ویں ترمیم کی باتیں ابھی تک میڈیا میں چل رہی ہیں، کوئی خاص سیاسی محاذ پر ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اس حوالے سے یقیناً اپوزیشن کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا، اور اگر وہ ملک اور آئین اور قانون سے متصادم ہے یا اس میں کوئی جبر کا پہلو ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں ایک مشترکہ اقدام کرنا ہوگا۔ مولانا صاحب عمران خان کی حکومت میں بھی JUI اپوزیشن میں تھی، اس وقت بھی اپوزیشن میں ہے۔ عمران خان کی کارکردگی کیسے تھی اور شہباز شریف کی کارکردگی کیسی ہے؟ شہباز شریف کا نیب کیسے ہے اور عمران خان کا نیب کیسا تھا؟ میرے خیال میں یہ بہت چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے بہت مختصر تاریخ کی بات کی ہے۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں ہر آنے والا پہلے کو بخش دیتا ہے۔ مولانا صاحب آپ نے 3 بلوں کی بات کی ہے، مولانا صاحب آپ نے 3 بلوں کی بات کی، ایک کمومری کی شادی میں، اور ابھی جو نیا آیا ہوا ہے کہ خاوند کے کمائی میں 50% کٹوتی جو ہوتی ہے وہ بیوی کو دیں گے، تو اس پر آپ نے پہلے بھی کمومری کی شادی والی جو بل ہے اس میں آپ نے اعتراضات لگائے تھے پورے پاکستان میں، اب اس میں آپ لوگوں کے کیا کردار ہوگی؟ ایک ہے اپوزیشن میں بیٹھ کر کردار ادا کرنا اور ایک ہے حکومت میں بیٹھ کر کردار ادا کرنا۔ چونکہ اس وقت ہم اپوزیشن میں ہیں اور اپوزیشن میں بھی چھوٹے گروپ والے لوگ ہیں، تھوڑی سی آپ لوگ اور عوام ہماری قوت بڑھائیں، پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے قانون لاتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ جو آپ کا جو تحریک ہے وہ وفاق کے خلاف ہے، ان کے اقدامات کے خلاف ہے، یہاں صوبے میں بھی کرپشن کی زبان زدہ ہے، تو اس پر بھی ساتھ ساتھ نکتہ چینی ہوگی؟ سنا ہے عروج پہ ہے۔ مولانا صاحب یہ تو اس میں کرپشن کی بات کی، لیکن ہم تو وفاق کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، جو اقدامات کی صورت حال سے وزیر اعلیٰ شروع دن سے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، ایک پریس کانفرنس سے آخر کہ آج بھی کسی وقت اس کا یہ جو آپ کا ذہن ہے یا جس طرح آپ سوچ رہے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہی بات میری زبان سے آپ نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں۔ PTI نے اب پھر 6 تاریخ کو اقال دی ہے اسلام آباد پنڈی میں، اور پنڈی میں جلسے کی ہیں جی، جاری نہیں کی، کیا دیکھتے ہیں پھر احتجاجی؟ ان کو حق پہنچتا ہے، اگر وہ جلسہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہم تو اس سے اختلاف نہیں کریں گے،
وہ اپوزیشن کی جماعت ہے اور اپنے مطالبات کے لیے وہ ضرور اپنا احتجاج کریں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر تو ہم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے اور نہیں لگنی چاہیے. مولانا صاحب، چینی سفیر نے آپ کے ساتھ ملاقات کی تو افغانستان کے حوالے سے ایسی کوئی بات ہے کوئی آپ میڈیا کو بتا سکتے ہیں اگر ہوئی ہو؟ دیکھیے، چین اس وقت بہرحال ایک کردار تو ادا کر رہا ہے، لیکن چین زیادہ شور شرابہ نہیں مچاتا، جو کچھ کرتا رہتا ہے. یقیناً یہ تشویش وہاں پائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو چین کی سرمایہ کاری کے مواقع تھے وہ بند ہو چکے ہیں. تو اب اگر آپ مغربی سرحد بھی بند کر لیتے ہیں، مشرقی سرحد بھی بند کر لیتے ہیں، تو چین کے ساتھ تو ایک کوریڈور بن جاتا ہے اور وہ بھی آپ سے مایوس ہوں. اور ایران اس وقت کوئی اچھے نہ برے کا تو اپنے حالات کے نمٹ رہا ہے. تو خطے میں ہم نے پاکستان کو محصور کر دیا ہے اور تمام ترقی کے راستے اور کاروبار کے راستے مسدود کر دیے ہیں ہم لوگوں نے. بہت شکریہ آپ حضرات کا. جی یہ سینٹ الیکشن آ رہے ہیں ابھی ضمنی جو ہے، اس میں آپ لوگوں کا امیدوار کون ہے؟ پتہ نہیں مجھے، وقت سے پہلے آپ لوگ میرے خیال میں زناور لال نو پسر کر دو. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ. یہ اپنے یہ بھی